سیف الملوک جانے کے لیے یہاں سے تیار ہیں، ناران پہنچ چکے ہیں اور جیپ کی بات وغیرہ کر رہے ہیں۔ 4500 روپے کرایہ، 2 گھنٹے کا راؤنڈ ٹرپ ہوگا جھیل سیف الملوک کا، لیکن ہم نے آنسو جھیل کرنی ہے اس لیے ہمیں تھوڑا وقت زیادہ لگے گا۔ میں بھی ہم شام کو 5-6 بجے تک واپس آئیں گے، تو دیکھتے ہیں پھر جیپ والا کیا کہتا ہے، ورنہ پھر لوکل چلے جائیں گے۔ لوکل کا 400 روپے کرایہ ہے پر ہیڈ، اور واپسی پہ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی ہمیں لوکل مل جائے، ورنہ پھر واپسی پہ جرمانہ ہوگا 4500 کی پھر سے جیپ کروانی پڑے گی۔ تو چلتے ہیں جی، آپ کو تھوڑا سا بازار دکھا دیتا ہوں ناران کا، اور اس کے بعد سیف الملوک۔ ہاں جی، لوکل جیپ پہ جا رہے ہیں، اس کا کرایہ ہے 400 روپے، اور 1 گھنٹے کا یہ جیپ ٹریک ہے سیف الملوک کا، اور وہاں سے جی انشاءاللہ شروع کریں گے آنسو جھیل کا ٹریک۔ ایک بھائی یہ 4 پائی بھی لے کے جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے جھیل پہ قبضہ کرنا ہے سیف الملوک پہ، وہاں جا کے جناب 4 پائی ڈال کے سو جانا ہے۔ لوکل جیپ پر جانے میں ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک گاڑی میں 8 سے 9 یا 10 سواریاں نہیں بیٹھ جاتی، تب تک جیپ والا جو ہے وہ جیپ نہیں چلاتا۔ اس ٹریک کی خوبصورتی کو اگر امیجن کرنا چاہتے ہیں تو آج سے 15 سے 18 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو بتانے والوں کے بقول یہاں سے پگڈنڈی گزرتی تھی، اور اس پر سے یہ ٹریک 2 سے 2.5 گھنٹے میں کر کے جو ہے وہ پیدل جھیل پر جایا جاتا تھا۔ مطلب ناران کاغان بازار سے جھیل سیف الملوک تک جانے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے تھے، اور پیدل یہ ٹریک ہوتا تھا، اور بہت ہی خوبصورتی ہوتی تھی اس ٹریک میں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور یہ ٹریک بن گیا، جیپ چلنے لگ گئی، ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ گھر بن گئے، اور اس کے ساتھ آپ کو آگے بازار بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ بازار بھی دیکھیں تو بازار میں اور بھی جو ہے وہ بہت سی خوبصورتیاں آ چکی ہیں، بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، مکمل طور پہ ایک بازار بنا دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں بازار کا، آپ کو سین دکھاتے ہیں کیا سین ہے۔ یہاں پر یہ آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں، یہ پیچھے سے آنے والی گاڑی جو ہے وہ اس کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا سین یہ ہے کہ وہ بک کروا کے جا رہے ہیں، راؤنڈ ٹرپ ہے تو اس نے اپنے وقت پہ پہنچنا ہے وہاں پہ، اگر وہ ہو سکتا ہے 45 منٹ میں پہنچ جائے یا آدھے گھنٹے میں۔ تو تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوکل جیپ پہ جاتے ہیں تو یہ بالکل سست رفتاری سے جائے گی، اپنے پیٹرول ڈیزل کا خرچہ بچائے گی، اور کہیں نہ کہیں یہ رکتی بھی جائے گی۔ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بھی گاڑی آ رہی ہے وہ کراس کر کے ہمیں نکلتی جا رہی ہے۔ یہ گلیشیئر ہے جس کے اندر لڑکوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، یہ اتنا بڑا گلیشیئر ہے، اور اس کے اندر تھے وہ لڑکے کھڑے تصویریں وغیرہ بنا رہے، تو اس میں انتظامیہ کی یا یہاں کے رہنے والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اپنی غلطی ہوتی ہے انسان کی، ایک غلط جگہ پہ جا کے گلیشیئر کے نیچے وہ تصویریں بنا رہے ہیں۔
ٹور سے پہلے ہمارے پلان میں شامل تھا کہ جھیل پہ جو ہے وہ بائک پہ جائیں گے، لیکن پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹریک جو ہے وہ بائک پہ جانے کے قابل نہیں ہے، راستے میں کافی خراب ہے۔ تو تھوڑا سا شروع میں جو ہے وہ اچھا روڈ دیکھ کے ہمیں پچھتاوا ہوا کہ ہر کاش ہم بائک پہ آتے، لیکن اس کے بعد اتنا برا اور گندا ٹریک دیکھنے کے بعد ہم نے شکر ادا کیا کہ ہم جو ہے وہ بائک پہ نہیں آئے، جیپ پہ آئے۔ تو کوشش کریں آپ لوگ بھی جیپ پہ آئیں، بائک پہ آنا بہت مشکل ہے، ٹریک کافی گندا ہے۔ پتہ نہیں کہاں نہیں جی، یہ بہت مشکل ہے، یہ سامنے کوئی بھی نہیں جا سکتے۔ آپ میں نے کہا ستمبر کی تصویریں ہیں میرے پاس، ہماری گروپس میں تو لوگوں نے بتایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے تصویریں لگائی تھی، سامنے ابھی نظر آ رہی ہے، ہاں نظر آ رہی ہے۔ نظر نہیں آ رہی۔ جولیو اچھا روکیو نا 10 سال اوکلا۔ یہ سامنے جی ملکہ پربت ہے، بادلوں نے آج اس کو چھوڑا ہوا ہے جی، آپ اس کا بھی دیدار کر سکتے ہیں۔ اور جھیل سیف الملوک پہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ انٹری ہوگی جیپ کی اور پھر لوکل ہے سرکار ہو، لوکل ہے ماموں، لوکل ہیں۔ لوکل ہے۔ السلام علیکم جی سجنوں، ویڈیو آج جڑے دوستاں دی ایک درینا خواہش ہے کہ اسی جھیل سیف الملوک ویکھنی ہے۔ آج جھیل سیف الملوک ویکھ لو۔ ایک منٹ سیف الملوک پہ پہنچ چکے ہیں، جیپ کھڑی ہو گئی ہے، اب اترتے ہیں اور آپ کو دیدار کرواتے ہیں۔ اور یہ جیپس یہاں پہ اتنی کھڑی ہیں کہ سوچ ہے آپ کی۔ وہ اترے ہیں نا، ہاں فون چھوڑو چپی کر ایک منٹ۔ جھیل سیف الملوک پہنچ چکے ہیں جی، 9:40 پہ ہم وہاں سے نکلے تھے، جیپ ٹریک کیا ہم نے 1 گھنٹے میں، 10:40 پہ ہم پہنچے ہیں یہاں پہ اور کچھ فوٹو شوٹ کریں گے یہاں پہ، اس کے بعد پھر یہاں سے نکلیں گے آنسو جھیل کے لیے۔ تو آپ کو بازار دکھاتا ہوں، یہاں پہ کچھ سال پہلے آئے تھے تو نہ یہاں پہ ریسٹورنٹ تھے، نہ یہاں پہ گھر تھے، نہ یہاں پہ یہ کتنی دکانیں تھیں، اور اب اتنا جو ہے وہ دکانیں اور بازار بن گیا باقاعدہ۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس بازار کا نظارہ، دیکھیں جی۔ تو یہ تھا جناب جھیل سیف الملوک کے بالکل ساتھ یہ بنایا گیا ہے بازار، اور اس بازار میں جناب ہر طرح کی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹھنے کے لیے خوبصورت سی جگہ بنائی گئی ہے، ریٹس تو ان جگہ پہ ہائی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن بھوک پیاس اگر لگتی ہے، مجبوری ہے، تو پھر آپ یہاں پہ سفر نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزیں بھی کہ آپ کا دل آپ کو مجبور کرے گا، آپ کھائیں گے۔ باقی آنسو جھیل کا ٹریک کریں گے ہم انشاءاللہ، جو 6 گھنٹے کا ٹریک ہے آنے جانے کا، کوشش ہوگی ہم سے جلد کریں اور زیادہ دیر نہ ہو ہمیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوگا، جی جانا ہے گائیڈ چاہیے ہمیں، گھوڑا نہیں چاہیے، گائیڈ چاہیے۔ یہاں سے گائیڈ لازمی لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ ٹریک میں مختلف اور بھی ٹریکس نکلتے ہیں جو بندہ بھول بھی سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی یہاں پہ گائیڈ کتنے میں ملتا ہے، ویسے سنا ہے کہ 1500 سے 2000 تک مل جاتا ہے، تو چلے دیکھتے ہیں جی۔ آئیے آ جائیں، آ جائیں۔ زیادہ وقت نہیں دیں گے ہم سیف الملوک کو، کیونکہ ہمارا اگلا ٹریک لمبا ہے اور ہمیں جلدی نکلنا ہوگا یہاں سے۔ آپ کو سیف الملوک کا دیدار کروا دیتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد ہم اپنا ٹریک شروع کریں گے۔ گھوڑ سوار بھی ہیں یہاں پہ، اگر آپ تھک جائیں یہاں سے رائڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جی جا رہے ہیں، نہیں بھائی یہ سامنے گلیشیئر والی جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ ملکہ پربت ہے، اس کے قدموں میں ہے جناب جھیل سیف الملوک۔ آج تک اتنے جو ہیں وہ ٹریک کیے ہیں، اتنی جگہ پر گھومے ہیں، اور کوشش ہے پاکستان کو ایکسپلور کریں، لیکن جو بھی پوچھتا تھا کہ آپ نے ناران کا گان دیکھا ہے، آپ نے جھیل سیف الملوک دیکھی ہے، تو فائنلی آپ سب کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اب آج کے بعد نہ کہنا کہ کادے ٹریک کرو اگر تسی جھیل سیف الملوک نہیں دیکھی، تے اے دیکھ لو تسی بھی، تو میں دیکھ لی ہے۔